قبر کو بھی سجدہ کرنا چاہیے؟ سجدہ دیکھیں، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. سجدہ تو اللہ کے سوا تو حرام ہے، تعظیمی بھی حرام ہے. سجدہ اب سجدے کی حالت ہے. کیسے ہے؟ سجدے میں آپ کا ناک بھی لگے گا، آپ کا ماتھا بھی لگے گا، آپ کی انگلیاں بھی لگیں گے، آپ کے پنجے بھی لگیں گے، اور پھر پڑھا جائے گا سبحان ربی الاعلیٰ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات. اب جو بندہ اگر حد رکوع میں گر گیا، جھک گیا، اس کو ہم سجدہ نہیں کہہ سکتے. ہاں احتیاط بتائی گئی ہے کہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ اسلام میں جائز ہے. لیکن اس کی جو ایک دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں حدیث کے ساتھ، کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور مروان حاکم ہے مدینہ کا. مروان بن حکم وہ حاکم ہے. اس نے کیا کیا کہ جب دیکھا دور سے کہ ایک شخص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں اس نے اپنے رخسار رکھے ہوئے ہیں، وہ آیا اور اس نے اٹھایا اور کہا کہ یہ تو شرک کر رہا ہے. تو جب انہوں نے چہرہ اٹھایا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ تم مجھے مت سمجھا کہ شرک کیا ہے. یہ شرک نہیں ہے. میں کسی پتھر کے پاس، کسی اینٹ کے پاس نہیں آیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہوں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دکھ بیان کروں. تو یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے کہ بوسہ دینا اور ہاتھ لگانا، اپنے رخسار رکھنا. تو یہ اس میں یہ سجدے والی جو بات ہے وہ بالکل جھوٹ ہے. میں تقریباً کو 25 سال ہو گئے ہیں میں داتا حضور آ رہا ہوں، میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو سجدہ کرتا ہو. سر لوگ درخت کے پتے لے کے جاتے ہیں شفا کے طور پہ. میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر نمک پڑا ہوتا ہے، وہ نمک کو چاٹ رہے ہوتے ہیں. نمک چاٹیں گے جناب یہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں شرک نہیں؟ سر ایک منٹ، سر میری بات سنیں. سر آج میں اس کے بارے میں صرف یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ایسا بھی ادھر آئیں. بابا جی آپ ادھر اوپر آئیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا، اصل میں بات یہ ہے کہ اندر روزہ مبارک پہ میں گیا ہوں، دعا کی ہے، اور اس میں غالباً اگر میں بول نہیں رہا تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی غیر شرعی عمل یہ روزہ مبارک پہ آ کے صرف دعا کریں، اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. یعنی کہ ادھر آئیں اور حضور داتا صاحب گنج بخش علی حجویری کے لیے دعا کریں. ہاں جی، نہ اس کے کہ ان سے مانگے نہیں، اللہ سے. ان کو کہا جائے کہ میرا وسیلہ بن جائے، میری فلاں پرابلم دور کر دیں، میری کمیٹی نکل آئے. اس میں تھوڑا سا میں نا آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن دور کرنا چاہوں گا. ہر بندے کی اپنی سمجھ ہے. بخشے بخشائے لوگوں کے لیے دعا نہیں کی جاتی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. ابھی بھی میں قبرستان تھا، میرے خیال سے 2-3 بندے میں نے پورے قبرستان میں دیکھے ہیں. آپ کی اور میری قبر پہ کوئی نہیں آئے گا. اس قبر میں کیا ایسی خاصیت ہے کہ لاکھوں کی تعداد نہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. کروڑوں کی تعداد میں تو لوگ مندر میں بھی جا رہے ہیں. سنیں نا، مندر میں جا رہے ہیں. اور طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار ان بتوں سے مانگ رہے ہیں نا، جو بتوں سے مانگ رہے ہیں ان کے لیے حکم کیا ہے. اور جو اللہ کے ولی سے آ کر ان کا وسیلہ پیش کرتا ہے. اب جب آپ نے مجھے دعا کرتے ہوئے دیکھا، آپ کو پتا تھا میں نے کیا دعا کی ہے؟ نہیں سر مجھے نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا میں نے کیا دعا کی. ہو سکتا ہے کہ میں نے ان کا توسل اللہ سے پیش کیا ہو. اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ یار آپ نے ان سے مانگا ہے، تو وہ آپ مجھ پر فتویٰ لگائیں گے. افضل دیکھتے ہیں نا کہ افضل کون ہے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے تابعی ہیں، پھر تابع تابعین ہیں، پھر اس کے بعد اپنا یہ غوث کتب، یہ ولیوں کے نمبر تو پھر آتے ہیں. اہل بیت ہے. اگر آپ نے وسیلہ پیش کرنا ہے تو اہل بیت کا کریں، اس گھرانے کا کریں. سب کا کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امہات المومنین آپ کے والدین کریمین، آپ کے چچا جان، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، پھر اس کے بعد شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے حنین، شہدائے کربلا.